شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھیں عزاداران امام برمنگھم امام بارگاہ کی 6th مجلس ہے میری ہے عشرہ اربعین اور ٹاپک برزخ جو مسلسل آپ سن رہے آج میری 6ٹھی مجلس ہے برزخ اس لائف کے بارے میں بات کر رہا کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور ایک بات بولوں دیکھنا بھی نہیں چاہتے کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہم چاہتے یہیں رہے اسی دنیا میں رہے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے there is nothing سوائے پریشانیوں کے اور اسٹرگل کے بیماریوں کے کچھ نہیں اگر یہ دنیا صحیح رہتی تو میرا مولا 3 طلاق نہیں دیتا امام علی نے اس دنیا کو 3 طلاق دیے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے برزخ کے لیے اس لائف کے لیے اگر تیاری کرنا ہے پریپریشن کرنا ہے تو جو بھی آپ کریں گے یہاں پہ وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ملینز آف ڈالر خرچ کر دو نہیں نہ اللہ بولتا نہ اسلام بولتا فیملی کو بھی دیکھو سب کو دیکھو لیکن اس کے نام پہ دو جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا اگر اس لائف کو پیسفل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں رحمتوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یہ گارنٹی ہے کہ وہ لائف ہے یہ زندگی یہ یاد رکھو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس وہ لائف آنا ہی آنا ہے اس لیے کہ یہاں کوئی رہنے نہیں آیا اس دنیا میں کوئی پرماننٹ کوئی نہیں آیا سوائے چند 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں نبی خضر نبی الیاس نبی ادریس اور نبی عیسیٰ آج ہزاروں سال سے زندہ ہے لیکن ان کو بھی موت آئے گی موت سب کے لیے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت ویری سمپل قرآن ہے کوئی حدیث نہیں اور بہت ہی فیمس یہ آیت ہے سب جانتے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو اللہ بول رہا موت کا مزہ چکھنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ یہ بول رہا کہ موت میں ٹیسٹ ہے موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے اب ہم ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم کو موت کیسی چاہیے ٹیسٹی چاہیے میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے میٹھا نہیں چاہیے مجھے کڑوا چاہیے ایون ڈائبٹک ہے تو بھی میٹھا بولتے نہیں آہستہ تم سنو یار ایون ڈائبٹک بھی ہو شوگر بڑی ہوئی بھی ہے لیکن بولتی یار سویٹ کچھ تو دے دو بغیر میٹھے کے ہم زندہ ہی رہنا نہیں چاہتے اور دنیا میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ برمنگھم آپ لوگ افریقہ میں کہاں سے مجھے یہ بھی نہیں پتا تنزانیہ کے دارالسلام تنزانیہ کے یا یوگانڈا کے یا کیگالی کے یا مدغاسکر کے جہاں سے بھی ہر جگہ کا ایک ٹیسٹ ہے جب میں مدغاسکر میں تھا تو بہت ہاٹ فوڈ مل رہا تھا مجھے
ہر جگہ کا ٹیسٹ ہوتا، اور ہم جب بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو جو ٹیسٹی ڈش ہوتی ہے ادھر ہی ہاتھ پھیلاتے نہیں. ایک انسان کا نیچر ہے کہ جو مزے کی چیز ہوتی، ٹیسٹی ہوتی، ذائقے والی ہوتی، ہمارا ہاتھ ادھر ہی جاتا. کڑوی چیز کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. تو اللہ بھی یہی بول رہا ہے کہ دنیا میں تم کو ٹیسٹی چیز چاہیے نا، تو چلو موت میں بھی ٹیسٹ دیتا ہوں. یو ڈیسائیڈ کہ تم کو موت کیسی چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے. اب ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہماری موت کیسی ہے؟ باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بڑی میٹھی موت تھی. کوئی بولتا ہے؟ ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی. پلیز غور سے سنو. ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بڑی اچھی سویٹ موت ملی مجھے. ہم کو معلوم کیسے ہو کہ موت میں ذائقہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ دوستو قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو کلیئر ہیں اور کئی آیتیں انکلیئر ہیں. محکم آیتیں ہیں، متشابہ آیتیں. جو انکلیئر آیت وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. کوئی 5 سال میں، کوئی 10 سال میں، کوئی 100 سال میں، کوئی 200 سال. قرآن کی آیتیں محکم بھی ہے، متشابہ بھی، کلیئر بھی ہے، انکلیئر بھی ہے. جو انکلیئر آیتیں وہ وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ کلیئر ہوتی. یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت 50 ایئرز کے بعد کلیئر ہوئی. آیت آنے کے 50 سال کے بعد پتا چلا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے. کب؟ جب کربلا ہوا. شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ شہزادے قاسم سے پوچھا بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کیا کہا؟ کل موت شہد سے، ہنی سے زیادہ سویٹ ہے. تو پتا چلا حسین کی محبت ہوگی تو تمہاری موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. Is it clear؟ تو موت تو آنا ہی آنا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 months بیفور ہم کو پتا چل جاتا ہم آنے والے. نہیں، لڑکی پریگننٹ ہوتی پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ یہ بچی پریگننٹ ہے. آنے کی نیوز اللہ 9 months بیفور دے رہا، جانے کی نیوز کیوں نہیں دیتا؟ آپ خاموش سنیں. جانے کی ایک لمحہ پہلے تک، 1 سیکنڈ تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت آنے والی. آپ کے سامنے 1000 واقعات، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، اچھا باتیں کر رہے، کارڈیک اریسٹ ہو گیا، گھر سے نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، 1000 واقعات. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ پلیز آنے کی نیوز تو اللہ بتا دینا 9 months بیفور، جانے کی بھی بتا دیں کہ ہم جب پیدا ہوں تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ میں 60 ایئرس رہوں گا، میں 70 رہوں گا، میں 80 رہوں گا، میں 90 رہوں گا. چلو اب تک نہیں ہوا لیکن ہم تو آپ کی امت میں سے ہیں. آپ اللہ سے بولے آپ کی امت والوں کو بتا دو، کتنا اچھا ہوگا. ہم کو معلوم ہو کب ہے تو کم از کم تیاری کر لیں کہ اب 90 ایئرس کے بعد مجھے موت آنے والی ہے. لاسٹ مومنٹ تک انجوائے کریں اور آخری مومنٹ پہ بول دیں سوری. کیا بول رہا ہے یہاں؟ جب انہوں نے کہا پورا مسلمان ایک آواز ہو گیا پلیز آپ اللہ کو بولیں کہ ہم کو بتا دیں موت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے مسکرایا، اسمائل دی، ایک جملہ بولا بس، جسٹ 1 word. غور سے سنو. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں سمجھے؟ کیوں؟ آج مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے موت کب آئے گی، لیکن میری غفلت کتنی ہے، اگنورنس کتنی ہے. میں سمجھ رہا پورا برمنگم مرے گا میں زندہ رہوں گا. نہیں، دیکھیے بولنے سے برمنگم والے مرتے نہیں، غلط مت سمجھو. تم حسینی ہو، مولا تم کو زندگی دے،
ایسا بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب مر جائیں گے لیکن ہم زندہ رہیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ گھڑی بھی بند ہے، وہ گھڑی بھی بند ہے، میں کون سا ٹائم دیکھ کے پڑھ رہا؟ ارے کیا بات ہے یار، اتنے اچھے ہو گئے جماعت والے. سلوات. مجھ سے چانس مت لے، میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں. ڈونٹ ٹیک اٹ چانس. ہاں ساری گھڑیاں بند ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، میری دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ارے بھائی میں دعا دیا، آمین تو بولو یار. آپ کو دعا دیا میں نے. برت تو موت کہا کہ تم کو نہیں بتانا رحمت اس لیے کہ آج ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کب مریں گے، لیکن اس کے بعد غفلت کتنی. ہم بڑے آرام کے ساتھ، کبھی میں رات میں سوتے وقت یہ سوچتا ہوں کہ آج میں اپنے بستر پہ اپنے نرم تکیے پہ سو رہا، میرے سر کے نیچے ایک نرم پیلو ہے. کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کہ کل میں اسی بیڈ پہ سوؤں گا؟ There is no guarantee. لیکن کتنی غفلت ہے. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیک آف آور مائنڈ یہ نہیں آتا کہ پروردگار آج تو سو رہا، پتہ نہیں کل کہاں سو. اسی لیے کہا رات میں بیفور یو گو ٹو بیڈ اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. جس سے سوری، ایک ورڈ یار، ایک ورڈ سوری بول دو، تمہاری زندگی کو اللہ بڑھا دیتا. تو معافی مانگو گے تو کم از کم ایک ریلیکس تو رہو گے. میں عورت مرد سب کو بول رہا ہوں کہ اگر مر گیا تو معافی کے ساتھ اس سے بہتر کیا ہے. ہم سارا جو پریپریشن کرتے، کربلا مولا کا کفن آپ کیوں لا رہے؟ کوئی ریزن ہے؟ ہر آدمی جاتا زیادہ ضرور لے کے آنا، مسٹ ہے مولانا. کیوں لاتے ہیں بھائی؟ اس لیے لاتے کہ وہ کفن ہمارا شفاعت کرے گا. کربلا کا کفن مولا حسین کی زری سے مس ہوا ہوا کفن عذاب سے بچا لے گا. اسی لیے ہم کربلا کا اتنا پریپریشن تو کر رہے ہیں. یہ تو احساس ہے کہ نیچے عذاب ہوگا تو یہ کفن بچا لے گا، لیکن کون سا کفن بچائے گا؟ ہم کربلا مولا سے کفن لائے، وہ پاک پیسے کا ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہے، یہ دیا ہی نہیں ہے. میں خمس پہ نہیں بول رہا، میں بولتا ہوں لیکن آج نہیں بول رہا. ہم 20 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ کا کفن لا رہے ہیں، لا کے کبٹ میں رکھ دیا، المارا میں رکھ دیا. دیکھنا بھی نہیں ہے کہ دیکھیں گے تو موت آ جائے گی. کیا بول رہا ہے؟ اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے. حکم کیا ہے کہ ایوری ڈے مغرب کی نماز مرد کفن کا وہ حصہ جس کو امامہ بولتے، کپڑا آتا امامہ باندھتے میت کو، وہ پہنو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے. عورت کفن کا وہ حصہ جس کو مکنا کہتے، جو عورت کے سر پہ باندھتے، اس کو پہنے اور دعا کرے کہ اس کو شفاعت کا کفن بنا دے، رحمت کا کفن بنا دے. ورنہ یہ کفن آگ کا بھی بن سکتا. آگ کا کفن آپ اس کو ایکسپٹ کرو نہیں کرو، 1000 واقعات ہیں کہ آگ کا کفن کیسے بنتا. تو پہلی چیز میں ایک ریکویسٹ کر، مجھے معلوم ہے سب خمس دیتے ہیں، اگر کسی کا پیسہ خمس کا نہیں ہے اور وہ کفن لا لے 20 پاؤنڈ کا، 30 پاؤنڈ کا، 40 پاؤنڈ کا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا کفن، 20 پاؤنڈ میں مل جاتا، تو 4 پاؤنڈ اس کے خمس ہوں گے، صرف 4 پاؤنڈ 20 کا اگر ہے تو. 2 سہم امام ہے، 2 سہم سادات ہے. ابھی بھی موقع ہے. اگر کسی کا نہیں ہے، جو یہاں مجھے سن رہا ان کے لیے بھی پیغام، جو باہر سن رہا ان کے لیے بھی پیغام کہ 4 پاؤنڈ نکال دو اگر 20 کا ہے، رات میں گھر جا کر ایسا نہ ہو تم نے نہیں نکالا اور موت آ جائے، تمہاری اولاد تم کو وہ کفن پہنا دے. ایک چیز یاد رکھو، بیوی کا حق دیے بغیر وہ کفن کبھی رحمت کا نہیں بن سکتا. لازم ہے
رحمت کا کفن بننا لازم ہے، اس لیے کہ وہ لارج ڈریس ہے ہمارا. سارے برانڈیڈ ڈریسز جو ہے ہمارے پاس 100 200 300 500 پاؤنڈ کے جو ڈریسز ہے، عورت کو بھی بول رہا مرد کو بھی بول رہا، وہ سارے کے سارے تمہارے المارہ میں کبڈ میں رہ جائیں گے، اور تم پہن کے کیا جاؤ گے؟ ایک آرڈنری کپڑا جس کو تم کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، کاٹن کا، وہ پہن کے جاؤ گے. اور یہ کب تک رہے گا؟ یہ برانڈیڈ ڈریسز ایک سٹیج پہ آ کے خراب ہو جائیں گے، لیکن یہ کفن تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ یا پورے برزخ میں تم کو اسی کفن میں رہنا ہے. تو یو ہیو ٹو ریئلی چیک یور سیلف کہ اگر اس کا خمس دیا ہوا نہیں، پہلی چیز آج کی رات مجلس کے بعد گھر جا کے چیک کرو. پاک پیسے کا ہے تو کوئی ایشو نہیں، پاک پیسے کا نہیں ہے تو 100% اس کا خمس نکالنا ہے، اور خمس صرف ایک ہی دفعہ لگے گا، اس کے بعد تم رکھ لو، پھر نکالنا نہیں ہے 4 پاؤنڈ. میں ایک مثال دے رہا ہوں، 4 پاؤنڈ اگر 20 کا ہے تو 20% نکالنا سب کو معلوم ہے. اس کے بعد دیکھو یہ کفن تمہاری رحمت کا کفن کیسے بنتا، ورنہ 1000 واقعات ہے کہ کفن پنایا. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا برزخ کا، امام رضا غریب کے غریب امام کے روزے کا واقعہ ہے. اس کو سید علی رضا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بولا ہے. عجیب واقعہ کہ شفاعت کیسے ملتی معصومین سے. شفاعت الحسین میں یہ ٹاپک ہے، یہ شفاعت الحسین ہو، یہ شفاعت علی ہو، شفاعت امام رضا ہو، ہر امام کی ہمارے پاس شفاعت ہے. ایران میں بڑا مشہور واقعہ، غور سے سنیں. ایک گروپ، جیسا یہاں سے گروپ جاتے، ہر شہر سے گروپ جاتے زیارت کے لیے، ایران سے بھی ایک بڑا گروپ جا رہا تھا مشہد مقدس کی زیارت کو. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مشہد، بہت بڑی زیارت ہے. پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می اور سنو واقعہ، ویری انٹرسٹنگ کہ شفاعت کیسے ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں، اور کفن آگ کا کیسے بنتا. امام رضا غریب کی زیارت کو تہران سے ایک گروپ جا رہا تھا زیارت کو. راستے اس گروپ میں 2 بھائی بھی تھے، ریئل بردرز. ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، دونوں بزنس مین تھے، لیکن ایک بھائی بڑا دیندار تھا، نماز روزہ واجبات پورے ادا کرتا تھا، اور جو دوسرا بھائی تھا وہ بالکل کچھ نہیں کرتا تھا. نماز کبھی پڑھ لی، موڈ آیا پڑھ لیا، اور زبان بڑی تیز چلتی تھی، مطلب بہت شارپ زبان جس کو بولتے وہ تھی، کسی کو بھی ہرٹ کر. اس لیے کہ پیسے والوں کا ایک سٹائل ہوتا نا بات کرنے کا، تیز بات کرنا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ہرٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا. یہ بدترین گناہ ہے جو تم کو پرابلم کرے گا برزخ میں، تیز بات کرنے والا. دونوں گروپ میں ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں. چھوٹا بھائی کہتا ہے جو دیندار تھا، ہم لوگ بالکل حدود مشہد مقدس میں پہنچے، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہوئی ہے، کارڈیک اریسٹ ہے، ڈیتھ ہو گئی. سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بھائی کو غم بہت ہوا. اس کے بعد احساس ہوا کہ اس کے واجبات بالکل نہیں ہیں، یہ کتنی گناہ کرتا، اس کی زبان کتنی تیز چلتی تھی، کچھ نہیں کر سکتے. حملے والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنا کر سیدھا مشہد مقدس میں حرم پہ لے کے جاتے ہیں. نجف اشرف میں، کربلا مولا میں جیسے لے جاتے ہیں، ہر جگہ حرم میں لے کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی آتی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مشہد مقدس جب پہنچتی ہے مولا کے روزے میں، ایسا روزہ انٹر ہوئے، مولا کی زری کے سامنے سے ایسا ٹرن ہو کے باہر آتے. آپ اب کی جانا تو یہ غور سے دیکھنا ضرور، جو میں بول رہا یہ ہوتا ہے. وہاں ٹرن کر کے خدام باہر لاتے، باہر ہر طرف کارپیٹس بچھے ہوئے، ایرانین کارپیٹس ہر طرف بچھے ہوئے، باڈی کو لا کے رکھتے. پھر وہاں پہ جنازے کی نماز ہوتی، دعا ہوتی، پھر وہاں سے وہ کافن چلا جاتا. لیکن اس سے پہلے کیا کرتے وہ لوگ وہاں پہ؟ یہ صرف مشہد مقدس میں میں نے دیکھا، نجف اشرف میں، کربلا مولا میں نے نہیں دیکھا.
آئی ایم ویری کین آبزرور. جب بھی جاتا ہوں تو ایک ایک چیز آبزرو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ہو رہا کیا. یہ لوگ کیا کرتے معلوم, قدم جیسی مولا کی ذریعے سے باہر لاتے باڈی کو, لا کے جو سائڈ میں کارپیٹ سے جس پہ سے سارے زائرین ذریعے مبارک کی طرف جا رہے ہیں, پورے زائرین پیدل ذریعے کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کارپیٹ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے میت کا جو باڈی وہاں پہ اسٹریچرز پہ لاتے, کپڑا اوپر سے ہٹاتے, بندے کفن کھولتے, اوپر وہ ناٹ کھول دیتے, چہرے پہ سے بھی کپڑا ہٹاتے, کارپیٹ کو لے کے کارپیٹ کی جو ڈسٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے. نہیں سمجھ رہے یار آپ لوگ, تھوڑا سا ریسپانس کریں نا تو مجھے پتا بھی چلے کہ سن رہے آپ. کارپیٹ کی جو ڈسٹ ہے وہ ایسا جھٹکتے, جھٹک کے پھر کفن باندھ دیتے. میں نے وہاں پوچھا کیوں؟ آپ نے ایک چیز نوٹس کی, یہ کیوں کر رہے؟ شفاعت کے لیے. اب اندازہ لگاؤ, امام کی شفاعت تو بہت بڑی بات ہے, زائرین کے پیروں کے قدموں کی چیز بھی آپ کو شفاعت بن سکتی برزخ میں. وہ کر کے پھر نماز کرو. تب یہ سید علی رضا یہ کہتے کہ جب جنازہ گیا, طواف ہوا, ڈسٹ ڈالی گئی, اس کے بعد بھائی کو لے جا کے دفن کر دیا. اب یہ بڑے پریشانی ہے بھائی اس کا, اس کو معلوم ہے کہ میرا بھائی کیسا تھا, بڑا روتا تھا, بڑی دعائیں کرتا تھا کہ پروردگار اس کے اوپر تو رحمت نازل کر دے, اس کو بخش دے, برزخ اس کے لیے آسان ہو جائے. بڑی دعا کر رہا. 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا بعض روایتوں میں 1 مہینہ, چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا کہ جیسے جنت ہے, ہر طرف پیلسز ہے, ہر پیلس پہ ایک نام لکھا ہوا ہے کہ یہ دس پیلس بلانگس ٹو ہم, دس پیلس بلانگس, اس طرح. دیکھا کہ ایک, میں ایسی راستوں پہ پڑھتے ہوئے جا رہا, میں نے دیکھا میرے بھائی کے نام کا پیلس. یہ ٹھہر جاؤں گے, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا, سید علی رضا جیسا عالم دین نے بتایا. رک گیا, دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد میرا بھائی اندر سے بڑا شاندار لباس پہنا ہوا ہے, بہت شاندار خوبصورت ڈریس پہنا ہوا باہر آیا. سلام دعا کی, اس نے کہا بھائی تو کیسا پہنچ گیا یہاں؟ آئی نو یو, تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تم یہاں آ جائے. تو اس نے کہا اب سنو, کفن آگ کا کیسے بنتا؟ کہا بھائی تو سچ بول رہا, تو سچ بول رہا. جیسے ہی میری روح نکلی, آگ کے عذاب نے مجھے گھیر لیا اور میری پوری باڈی آگ میں آ گئی. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. آپ کو ایک بات بولوں, آپ حیرت میں مت پڑو, یہ آگ واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, مولانا کیا بات کر رہے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آگ نے مجھے گھیر لیا. پھر مجھے غسل کے لیے جب روم میں لے کر گئے تو آئی تھاٹ کہ پانی ڈالیں گے, وہ مردہ بول رہا, پانی ڈالیں گے تو میری آگ بجھ جائے گی. کہتے ہیں جیسے ہی پانی ڈالا آگ اور بھڑک گئی. میں فریاد کر رہا, میں چیخ رہا میرے گناہوں کی وجہ سے, آگ اور بڑھ گئی. پھر مجھے کفن پہنایا, وہ آگ کا بن گیا. پھر مجھے کافن میں رکھا, وہ آگ کی بن گئی. میں تڑپ رہا تھا, بے چین ہو رہا تھا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور جیسے ہی میرا جنازہ مشہد مقدس کی طرف چلا, اللہ ہم بھی جائیں مولا کے پاس, چلا تو حدود جو باؤنڈری ہے مشہد مقدس کی, اس سے پہلے عذاب رک گیا. جب تم لوگ مجھے لے کے انٹر ہوئے پوری وہ باؤنڈری میں, تو عذاب کے فرشتے باہر رک گئے. اب عذاب میرا آگ کا رک گیا. میں سمجھ گیا کہ میں مولا کے پاس جا رہا, اور میں چیخنے لگا, فریاد کرنے لگا کہ مولا مجھے بچا لو, پھر جاؤں گا تو یہ عذاب کے فرشتے میرے اوپر آ جائیں گے. کہتا ہے, اب سنو دوست, کہتا ہے کہ میں چیخ رہا تھا, پکار رہا تھا, وہ پورا راستہ عذاب نہیں تھا میرے اوپر. میں نے ذریعہ مبارک کو دور سے دیکھا, ابھی ہم اندر نہیں گئے. ذریعہ مبارک کو, آپ ذریعہ نہیں ہے وہاں پہ, خود میرا مولا غریب امام بیٹھ کے سارے زائرین کا سلام لے رہا. ہم جو سلام کرتے ہیں تو امام جواب دیتا ہے, اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب. When you go and say السلام علیکم یا امام علی رضا,
سلام علیکہ یا امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین تم کو جواب دیتے. تو کہتا ہے کہ زری کی جگہ میرا مولا بیٹھا. غور سے سن، سید علی رضا لکھ. اس کے بعد کہتا ہے میں چیخ رہا تھا مولا پلیز مجھے بچا لو، اب یہ طواف کر کے لے کے جائیں گے تو مجھ پر عذاب آ جائے. کہتا ہے میں اتنا فریاد کر رہا تھا میرے مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میں بول رہا تھا مولا یا امام علی رضا یا غریب امام پلیز پلیز مجھے ہیلپ کرو، امام نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. امام کے پہلو میں ایک بزرگ سینئر شخصیت بڑی داڑھی کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو دیکھ کے کہا کہ آپ بولو مولا کو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گا. بالکل کہتا ہے کہ میرا تابوت تم لوگ لے کر زری کے قریب پہنچے. اب میری بے چینی، میری تڑپ، میری فریاد زیادہ ہو گئی کہ مولا اب میں یہاں سے جاؤں گا 2 منٹ میں تو پھر عذاب آ جائے گا میرے اوپر. مولا مجھے بچا لو. میں بار بار اس شخصیت سے کہہ رہا تھا کہ آپ بولے مولا کو. انہوں نے اب کہا وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو بازو کھڑی ہوئی تھی کہ تو جس نام سے پکار رہا وہ ٹھیک ہے، مولا کا نام ہے. اگر تو یہ چاہتا کہ تیری دعا فوراً قبول ہو جائے تو تو یہ بول یا فرزند مظلوم بی بی زہرا. زمانے کے امام کے لیے بھی یہ نام بہت بڑا نام ہے دوستو. آزمانا، میں ممبر سے بول رہا 4-5 دن اور ہوں. زمانے کے امام کے کئی نام ہیں لیکن ہمارے علماء بولتے ہیں جب بی بی مظلوم بی بی زہرا کے نام سے کوئی پکارے تو میرا مولا فوراً لبیک کہہ دیتا اور یہ کہتا تو نے میری دادی کا رشتہ لیا نا، میری مظلوم دادی کا رشتہ لیا. اس نے کہا یا فرزند مظلوم بی بی زہرا مجھے بچا لو. امام ایسا پلٹے، پلٹ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو نے میری مظلوم دادی کے رشتے سے پکارا، اسی لیے میں تجھے معاف کر رہا. میری دادی کے نام پہ میں معاف کر رہا. کہا بس. اب جب باہر گیا تو وہ فرشتے چلے گئے تھے. میرے گناہ معاف ہوئے. میرے غریب امام کے سامنے سے جب غریب امام نے ہمارے لیے شفاعت کی. اس میں تعجب مت کرو، میں یہ بول رہا کہ وہ تو خوش نصیب تھا، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ اس کی گریو وہاں، اس کی باڈی غریب امام کے روضے میں چلی گئی. ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ ہم تو یہیں پر اپنے اپنے شہر میں. اگر ہم کو یہ موقع نہ ملے، توفیق نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے آگ سے بچنے کے لیے، آگ سے پھر بول رہا. اب میں آپ سے پوچھتا، آپ لوگ یہاں پہ اعمال بڑے پرٹیکولر اعمال ماشاءاللہ 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 پوری دنیا میں ہمارے خوجے بھائی 19, 21 اور 23 رمضان کو اعمال کرتے ہیں. 19, 21 اور 23 رمضان کرتے ہو؟ ارے بولو یار، کون سی دعا پڑھتے ہو؟ رمضان کی جو مخصوص ترین دعا ہے، دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا رمضان کی کون سی ہے؟ ارے جوشن کبیر ہے نا، 1000 نیمز ہے اس میں اللہ کے. 19, 21 and 23 رائٹ. جوشن کبیر یہاں پڑھتے ہو؟ تو جب جوشن کبیر پڑھتے ہو، ایک آدمی پڑھتا یا گروپ میں پڑھتے، ایک آدمی جگ میں پانی لیتا، لے کے تسبیح کو ہلاتا، رائٹ، ویری ریلیجیسلی ہلاتا، ہلا کے دعا ختم ہونے کے بعد وہ پانی سب پیتے. کیوں پیتے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ جوشن کبیر میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ نام ہے جس سے تمہاری تقدیر فریکشن آف سیکنڈ میں بدل جاتی، ہر بیماری دور ہوتی. موسٹ ریکمینڈیڈ دعا رمضان میں. تو جب آپ پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جب 100 مرتبہ بیٹھتے ہو، 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھتے ہو سب مل کے، اللہ کے نام اینڈ ہوتے، پھر وہاں پہ سب مل کے ایک تسبیح پڑھتے. کیا پڑھتے؟ سبحانکا سبحانکا، اس کی تعریف کرتے، اللہ کی تعریف کر رہے، سبحانکا سبحان لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کی گواہی، لا الہ الا انت. اس کے بعد الغوث الغوث، الغوث کے معنی کیا ہے؟ اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می،
معاف کر دے, I'm sorry. اب جو چاہے مانے لے لے. الغوث الغوث, اس کے بعد کیا بولتے؟ بولو بھائی. نو, آپ دعائے مجیر کی بات کر رہے ہیں. دعائے جوشن کبھی بھی بولتے خلصنا من النار یا رب. یہ عابد بلگامی نہیں بول رہا, یہ اللہ بول رہے, معصوم بول رہے. ڈونٹ سے کہ میں ڈرا رہا نہیں. آپ رمضان میں پڑھتے ہیں یہ دعا, and you say 100 times خلصنا من النار یا رب, کہ اللہ تو نار سے, آگ سے بچا لے. اگر آگ نہیں ہے تو پھر کیوں بول رہے؟ You understand what I said? ہر دنیا کے ہر حصے میں جوشن کبیر جب پڑھی جاتی اس میں 100 مرتبہ بولتے ہو خلصنا من النار یا رب. اللہ تم مجھے. روز مولانا یہاں جو نماز پڑھا رہے مغرب کے وقت, مغرب عشاء میں مشہور ایک سورہ پڑھ رہے نماز میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا. یہ میں بول رہا ہوں, مولانا پڑھ رہے, قرآن ہے کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. اگر نار نہیں ہے, آگ نہیں ہے, تو then why are you saying this? کبھی سوچا یہ بات؟ پھر آپ کیوں بول رہے؟ اس کے بعد ابھی بھائی نے کہا ہر مہینے کی 13th 14th 15th نائٹ میں, اور رمضان میں پرٹیکولرلی 13 رمضان 14 رمضان اور 15 رمضان کی راتوں میں ویری ویری ریکمینڈیڈ دعا, جس میں 65 ٹائمز اپروکسیمیٹلی آپ رمضان میں یہ دعا 100% یہاں پڑھتے ہوں گے اس امام بارگاہ میں. ہر جگہ ہوتی پوری دنیا میں 60 یا 65 ٹائمز ایک جملہ بولتے. کون سی دعا ہے وہ؟ مجیر. ایک ہی چیز ہے اس میں کہ نار 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 نار, آگ, فائر 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 سے بچا لے. اب کلیئر ہو گئی بات؟ کہ اب یہ ذہن میں مت رکھو کہ مولانا نے بہت ڈرا دیا. بابا دعائیں پڑھ رہے تم, میں ڈرا رہا؟ میں ڈرا رہا نہیں, جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا آپ کو, جس کو کوئی بھی نہیں بتاتا وہ میں بتا رہا ہوں کہ آگ سے بچو. اور یہ آگ کا عذاب فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, برزخ کی پہلی رات ہی کو آئے گا. تو کفن کو بچا لو خمس دے کر, صدقہ دے کر, سوری بول کر آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان آئے تو میں جوشن کبیر پڑھوں اور جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جاؤں. 10 اس کے 10 رکوع پڑھو, 5 پڑھو, لیکن سمجھ کے پڑھو. تمہاری تقدیر بدلے گی, تقدیر بدلے گی, ڈیسٹینی بدلے گی. یہ وہ دعا ہے, دعائے مجیر ایوری منتھ کی 13 14 15. آپ کو معلوم یہ دعائے مجیر آئی کہاں سے ہے؟ اللہ کا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جو ہے مقام ابراہیم کے پاس تھے. یو نو ویئر از مقام ابراہیم؟ خانہ کعبہ کا جو مین گولڈن ڈور ہے اس کے سامنے کا وہ گولڈن ٹوم جو ہے نا, چھوٹی سی, جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں, فٹ کے پرنٹ ہے, 2 بڑے, کتنے بڑے ہیں نہیں, اس زمانے میں لوگ کتنے بڑے ہوتے تھے, اتنے سالڈ ہے, یہاں تک 8 فٹ کی ہائٹ تھی ان کی. تو وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس اللہ کا رسول عبادت کر رہا تھا. جبرائیل یہ دعا لے کے آئے. یہ دعا کا صرف میں فائدہ بتا دیتا, بینیفٹ بتاتا آپ کو. آپ یہ پڑھو, اس کے بعد دیکھو اس کا اثر تمہارے بزنس پہ کیسے ہوتا, اس کا اثر تمہاری لائف پہ کیسے ہوتا, اس کا اثر تمہارے گناہ معاف ہوئے تو رحمت کیسے آتی. میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا, یہ نہیں بول رہا معصوم بول رہے, گارنٹی ہے. دعا مجیر. بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے اگر بچنا ہے, میجر ڈیزیز,
ہم کو نہیں معلوم کہ میری باڈی میں کتنے چھپے ہوئے بیماریاں ابھی موجود ہیں. اللہ سب کو شفا دے. اللہ یہ جو بیماریاں ہیں مولا حسین کے صدقہ میں سب کے پاس سے چلی جائے. ہم ہیلتھی رہیں. میں ویلتھی نہیں بولتا, سب ویلتھی ہے. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 3 چیزوں کا فائدہ یہ دعا مجیر کر. پہلی چیز, جو یہ دعا 20 منٹ کی دعا ہے, دعا مجید جسٹ 20 منٹس, اتنی ریکمنڈڈ دعا. اللہ کے رسول بیچ میں کوئی راوی نہیں, جبرائیل آئے اور لا کے سرکار کو دیا ڈائریکٹ. اللہ کتنا کریم ہے, کتنا مرسیفل ہے. وہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے. آج کوئی نیا کراؤڈ دکھ رہا مجھے, بولنے والا نہیں. آج بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. یہ دعا بھیجی اور کہا میرے حبیب یہ دعا میرے بندوں کو دو, اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دو. 3 فائدے ہیں اس کے. پہلی چیز, یہ دعا پڑھو گے تو اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد کہا ایک دعا پہ پورے گناہ معاف کروں. دیکھو کتنا کریم ہے, کتنا کریم. گناہ ہے تو مجھے آگ کا عذاب ہے, گناہ نہیں ہے تو کوئی عذاب نہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ اس کا یہ بتایا گیا کہ اگر تمہاری دعائیں, تمہارے وشز, تمہاری حاجات, ہم سب کی دعائیں ہیں, ہم سب کی حاجات ہیں کہ اللہ یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے, یہ بھی دے. اگر تمہاری حاجات ذروں کے برابر, ٹھیک ہے ذرے, تو اللہ وہ پورا کرے گا. ڈراپس آف رین واٹر, اب میں کیا بولوں آپ کو, ڈراپس آف رین واٹر کاؤنٹلیس ہے, کاؤنٹلیس. کوئی بھی ڈراپس کو نہیں گن سکتا کہ آسمان سے کتنے ڈراپس آئے, کتنے انچ بارش ہوئی یہ سائنس بتاتی, کتنے ڈراپس گرے وہ بتائے کہ جو خود کہتا ہے کہ میں بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں. ارے نہیں سمجھے یار, یہ میرا مولا کا جملہ ہے کہ میں علی وہ ہوں جو بادلوں کو, کلاؤڈز کو آراستہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کہاں کہاں کتنی بارش ہوگی, یہ سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں بول سکتا. تو اس دعا میں کہا گیا کہ اگر ڈراپس آف رین واٹر کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے اور تم یہ دعا پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو, تو اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو پورا کرے گا. تیسری چیز کہا لیوز, جھاڑ کے پتے جو کاؤنٹلیس ہیں. آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ پوری دنیا میں جتنے ٹریز ہیں, کتنے قسم کے, کتنی ویرائٹی کے لیوز ہیں. ایک جھاڑ پہ کئی ویرائٹی کے رہتے. یہ شان ہے پروردگار کی. وہی تو دیکھتے یار, پتوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. صلوات پڑھ لے محمد والا. ایک اور پڑھ لیں باواز بلند. تو اگر لیوز کے برابر بھی تمہاری حاجات ہیں جو کاؤنٹلیس ہیں, کہتے ہیں کہ اگر دعائیں مجید تم پڑھو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا. لیکن ڈائریکٹ نہیں ماننا, معصومین کا واسطہ دیکھ کے مانگنا. کبھی بھی نہیں بولنا اللہ گیو اٹ ٹو می, نو. بے حق محمد والے محمد, بے حق مظلوم بی بی زہرا, اس طرح مانگ. جتنے معصومین کا واسطہ دے کے مانگتے جاؤ گے اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرتے جائے گا. تو دعائیں مجھے آگ کا عذاب سے بچاتی ہے, جوشن کبیر آگ کے عذاب سے بچاتی ہے. ہمارا یہ سورہ ربنا آتینا والا سورہ, یہ بھی آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. آپ خود بولو, اب میں نے جو آگ کی بات کی تو وہ غلط کی, یہ فیکٹ ہے نا. ہم کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرے ہو یا نہیں کرو, آگ تو ہے, وہ تو نار تو ہے. اور یہ مت بولو کہ میں علی والا ہوں. میں بے شک پھر کلیئر کر رہا بات کو, ڈونٹ گیٹ مس انڈرسٹینڈ. جو ریئل امام علی کا فالوور ہے, جو ریئل امام علی کا شیعہ ہے, اس پہ کوئی عذاب نہیں. سلمان پہ ہے, ابو ذر پہ ہے, میثم و مقداد اور عمار پہ ہے, کسی پہ نہیں. جو مومن ہوگا, لیکن ہم ہیں مومن, ہم خود جانتے ہیں. ایک بات یہاں روک کے بولتا, غور سے سنو. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں, میں مومن نہیں ہوں, لیکن میں سامنے والے کو مومن سمجھنا. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے.
ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, سامنے والے کے گناہ کو بولتے ہیں یہ تو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا مومن ہوں. بابا تم کو معلوم ہے تمہارے گناہ کتنے, یہ تو شکر ادا کرو کہ تم نے گناہ کمرے میں اکیلے میں کیے, ڈارکنیس میں کیے, اندھیرے میں کیے. وہ اتنا بڑا ستار ہے کہ جب تم کو معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈل دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ کریں. اپنے آپ کو مت سمجھو مومن. مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں, یہ کرم ہے اس کا, یہ اس کا کرم ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. میں مومن نہیں, میں محب ہوں. حدیث قصہ میں کیا کہتے ہیں؟ شیعتنا و محبینا, شفاعت مومن کے لیے بھی ہے اور محب کے لیے بھی ہے. اب حدیث قصہ ہمارے سامنے سند ہے. شیعتنا و محبینا, شیعوں کے لیے بھی محبوں کے لیے بھی. ہم محب بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر میں محب بن جاؤں, مولا علی کا محب بن جاؤں, وہی بڑی بات ہے. اس لیے کہ میرے گناہ اتنے کہ مجھے معلوم ہے, میرے خدا کو معلوم ہے. تو بہترین چیزیں جو برزخ میں کام آنے والی, یہ دعا ہے. آگ کا عذاب پہلی رات کا ہے. کیوں آتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں آج ویکنڈ ہے, میں آپ کا ویکنڈ خراب بھی نہیں کرنا چاہتا. نہیں, اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو مجھے کیا معلوم ہوگا کیا میں خراب کر رہا آپ کا ویکنڈ؟ یہ تو شکر کرو یار, کوئی بول تو رہا. ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو پریپیئر تو کر سکتے. آگ کا عذاب 6 چیزوں سے آتا. اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. ایک, زبان اگر تیز چلے, روڈ پرسن جس کی زبان بہت تیز چلتی, بڑا روڈ, ایروگنٹ, بڑا ایروگنٹ ہے, کسی کو مانتا ہی نہیں. ایسے لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں تو جماعت میں دیکھتے ہیں کس کے پہلو میں بیٹھوں. برمنگم میں نہیں ہوتا. آئی نو برمنگم والے بہت سافٹ اور مومن ہیں, بولتے نہیں لیکن ہیں. تو میرے کو آپ کو اٹھانا یار, تم لوگ اتنے خاموش ہیں گے تو میں تم کو اتنا موٹیویٹ کروں گا نا کہ بولنے کی عادت آ جائے. تو جو ایریگنٹ لوگ رہتے نا, وہ لوگ مسجد میں بھی آتے تو صف میں کھڑے رہ کے دیکھتے کہ میں کس کے پاس بازو جا کے بیٹھوں جو میرے لیول کا ہے, میرے سٹیٹس کا ہے. اور یہ کس کے پاس آتا زیادہ؟ جس کے پاس پیسہ بہت ہو جاتا. غریب کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے. مسکین فقیر, اس کے منہ میں کیا زبان ہے؟ وہ تو کہیں بھی بیٹھ جائے گا. لیکن جو سٹیٹس والا ہے, کسی کمپنی کا مثال کے طور پہ سی ای او ہے, پریسیڈنٹ ہے, ملینز کا بزنس ہے, وہ لگائے گا کسی کو, وہ انتظار کرے گا کہ اس کو کوئی سلام کرے. ارے وہ انتظار کرے گا کہ کوئی مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں. اور جب پیسہ زیادہ آتا ہاتھ بھی وزن ہو جاتا. کیا بول رہا یار؟ یہ سارے میرے ایکسپیرینس ہے جو دنیا بھر میں جا کے دیکھ کے لوگوں سے ملتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون ملتا ہے یار؟ میں بلینئروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, ملتا ہوں, لیکن میں مولانا ہوں ایک آرڈنری. میں ان کو بولتا ہوں بابا تمہارا سٹیٹس تمہارے پاس ہے, مولانا نے مجھے اپنا سٹیٹس دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. تمہارا سٹیٹس پیسے سے ہے, میرا سٹیٹس ان کے ذکر سے, ان کے کرم سے, ان کی بلیسنگ ہے. تو جو پیسے والے ہوتے ہیں نا سیدھے منہ بات نہیں کرتے. مسجد میں آ رہے, دیکھ رہے کہ میرے بازو جس کے بازو بیٹھوں گا وہ برابر کا ہے. اللہ نے ایسے پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہاتھ ملاؤ, مصافحہ کرو, قبول ہوگی نماز. مصافحہ کیوں کرتے آپ؟ قبولیت نماز ہے.
ہاتھ ملانا قبول ہے. ہو سکتا تم باہر اس غریب سے نماز ہاتھ نہیں ملائے, لیکن جب صف میں آ گئے میرے پاس سب برابر ہے. میرے پاس صاحب تقوی اگر کوئی ہے تو اس کی عزت ہے, تقوی نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں. متقی کی امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے, علی متقین کا امام ہے. میرے مولا کا نام ہے نا امام المتقین. متقین یعنی پائس, صاحب تقوی. علی صاحب تقوی کا امام ہے, علی اہل غیروں کا امام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال تو آگ کا عذاب جس کی زبان تیز چلتی ہے, کسی کو بھی کچھ بول دے گا. پبلک میں کھڑے ہوئے کوئی غریب ہے, وہ تمہارا مثال دے رہا, اسے تم ناراض, اگر وہ آگے ہاتھ ملا رہا تو آپ بولتے کہ تو مجھ سے ہاتھ ملا رہا, تیری یہ مجال. کسی کو بھی ہرٹ کر دینا. غریب بیچارہ جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس کا اوبلیگیشن ہے اس کے اوپر. اس نے کئی مرتبہ ہیلپ کیا, کئی مدد کی ہے پیسوں سے. اگر وہ کچھ بولے گا تو بھی سر جھکا لے گا, اس لیے کہ منہ میں زبان نہیں ہے, اس نے احسان کیا ہے. امام علی سے پوچھا گیا, امام علی سے پلیز غور سے سنو, مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا زمین سے عرش الہی کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا, نہ سائنس بتا سکتی, نہ کوئی بتا, وہ بتا سکتا جس کے سامنے یہ پیدا کیے گئے. نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا, سوائے معصوم کے, سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین سے آسمان کا عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے. تو امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا پلیز کین یو ٹیل می کہ زمین سے ڈسٹینس کتنا ہے عرش الہی کا, جہاں پہ کوثر ہے, سرسبیل ہے, جہاں پہ جنت ہے, جہنم ہے, جہاں پہ سدرہ ہے, خواب و قوسین ہے, یہ کتنا ڈسٹینس ہے؟ امام علی ہے وہ, امام علی ہے وہ. ایک جملے میں جواب دیا. امام نے کہا, غور سے سنو, راوی پوچھ رہا فاصلہ کتنا ہے, میرا مولا کہتا ایک مظلوم کے دل کی آہ. میں کیا بولوں, کیا بولوں؟ You know what does it mean? مظلوم, غریب, یتیم, بیوہ, تم زبان سے کچھ بول رہے اس کو, وہ مجبور ہے, ہیلپ لیس ہے, تمہارے ابلیگیشن ہے, تمہارا احسانات ہے, تم پبلکلی اس کو انسلٹ کر رہے, وہ کچھ نہیں بول سکتا, لیکن اس کے دل کی جو آہ, جو تکلیف ہے, وہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی, اور جب واپس آتی تمہارے اوپر عذاب الہی لے کر آئے گی. اسی لیے زبان کو کنٹرول کرو. آج تو میں نے زبان کو چھیڑا, پورا اشرا میں زبان کے لیے پڑھ دوں, پورا اشرا, 10 مجلسیں زبان کے گناہ کیا کیا ہے. شہید دستغیب شیرازی کی مشہور ترین کتاب, یہ حال کے شہید دستغیب شیرازی, گناہان کبیرہ, انگلش میں بھی آ گئی, فارسی کی کتاب ہے, اردو میں بھی ہے, کراچی سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا اردو میں, 6 یا 7 والیومز میں تھی, اب لیکن اب ایک والیوم میں آ گئی, انگلش میں بھی آ گئی, گناہان کبیرہ. جا کے دیکھ لو کہ کون سے گناہان کبیرہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں پلیز. میرے پاس بس 16 منٹ رہ گئے, آ گئی گھڑی. ڈونٹ وری, 16 منٹس میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو گناہ جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائے گی تم کو پہلی رات میں, یہی گناہ ہے, زبان کا گناہ. یہ کہا گیا کہ جب جس کی زبان تیز چلتی ہے, میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, ایک چانس لے رہا یہ واقعہ پڑھنے کے لیے, ڈرتے ہوئے بھی پڑھ رہا کہ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کل نہیں آئے آپ لوگ, آنا ضرور. کیوں آنا؟ تو ایٹ لیسٹ تم کو ایک میسیج ملے گا. میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی جو آپ خود کرتے ہیں آگ کے عذاب کے لیے. اب یہ سن لو, شیخ عباس قمی اور علامہ مجلسی, سید نور اللہ شوستری, اللہ ان تینوں علماء کے درجات کو بلند کرے. سید نور اللہ شوستری وہ ہیں جو شہید ثالث کہلاتے ہیں,
تھرڈ شہید جو آگرہ میں آج بھی دفن ہے. جہانگیر کے زمانے میں یہ شہید ہوئے تھے. ان کا پورا واقعہ لیکن میں واقعہ نہیں پڑھ رہا. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا, علامہ مجلسی نے بھی لکھا, مناظر الآخرہ میں بھی واقعہ موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اس کو وہ مت سمجھو, یہ فیکٹ ہے. وہ واقعہ لکھتے ہیں. علامہ مجلسی کا پیریڈ 400 سال پرانا ہے. وہ یہ واقعے کو لکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون, دیکھیے واقعہ خاتون کے ساتھ ہوا تو یہ مت سمجھو کہ لیڈی کے ساتھ وہ ہم بچ گئے. ایسا نہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا, عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا. عورت بڑی پائس لیڈی ہوتی ہے. عورت کا مقام بہت بڑا مقام ہے. کل یا پرسوں میں عورت کا پورا سٹیٹس بتاؤں گا کہ عورت کا سٹیٹس کیا ہے دنیا میں, اسلام میں. عورت کا بہت بڑا مقام ہے. ہماری ماں بہنیں, سلام ان کو کہ ان کی وجہ سے آج ہم فرش عذاب پہ آئے, ماں کی وجہ سے فرش عذاب پہ آئے. تو عورت غلط نہیں سمجھے جو یہاں سن رہے مجھے, لیکن یہ واقعہ عورت کا ہے. کیا ہے؟ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں. اور یہ واقعہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی دوسری وجہ سے ہوا تھا. یہ واقعہ کہ جو آگ کا عذاب اور دوسرا عذاب جو لحد میں آتا ہے وہ پہلی رات کا. میت کو لٹایا, ایک بہت بڑا اژدہا قبر میں پہنچ گیا سب کے سامنے. اللہ ستار العیوب ہے, اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا جب بھی عذاب نازل کرتا گریو بند ہونے کے بعد. لیکن کبھی گریو اوپن ہو جائے تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ ستار ہے, اسے چھپا لیتا. لیکن بعض وقت عبرت کے لیے, بعض وقت دوسروں کو پیغام کے لیے, لاکھوں کروڑوں میں ایسے واقعات ہوتے کہ اوپن کر دیتا عذاب کو. کوئی ایسا ہی گناہ کر رہا کہ جس کے لیے اللہ عذاب کو اوپن کر دے, لیکن نہیں کرتا, اللہ ستار ہے. اللہ مجلسی لکھتے اس عورت کو لٹایا, ایک بڑا اژدہا آ گیا خبر کے اندر. اب بیٹا, شوہر, بھائی نے کہا فوراً میت کو باہر نکالو. دوسری گریو کھولے, پھر آ گیا, پھر اٹھا لیا. 3 گریوز کھلنے کے بعد جو عالم دین تھے انہوں نے کہا بھائی یہ عذاب الہی ہے, تم 100 کھولو گے تو 100 میں آئے گا. آپ امیجن کریں کہ بیٹوں کا کیا حال ہوا ہوگا, شوہر کا کیا حال ہوا, بھائیوں کا کیا حال ہوا. بچے سر پیٹ کے رو رہے کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا. وہ پہنچے, لٹائے, اس سجدے نے اس کی باڈی کو پورا ریپ کر لیا اور اس کی زبان پہ دسنے لگا. لہد بند ہو گئی, سب سر پیٹ کے رو رہے. پوچھا گیا تو پتا چلا اس عورت کے 3 گناہ تھے. زبان ایسے چلتی تھی کہ زبان کھلی تو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو چل رہا, ہرٹ کرنا کسی کو, کچھ بھی بول دینا, ڈرنا ہی نہیں. یہ ویری کامن, آپ لوگوں میں نہیں ہے لیکن سب کانٹیننٹ میں بہت ہے. اور یہ اپنی بہو کے ساتھ, ڈاٹر ان لا کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. اس کا بیٹا کی جو وائف تھی وہ غریب خاندان سے آئی تھی, غریب فیملی کی تھی. یہ لوگ پیسے والے تھے. بیوی کو, اس کی بہو کو تھریٹ کر دی تھی کہ اگر تو اف یو ڈونٹ لسن تم کو ڈیورس دلا دوں گی, اس بیٹے کو بول کے. حرام ہے. تم اگر اس طرح تم تھریٹ کر رہے تو گناہ کبیرہ ہے. تم کسی لڑکی کو لا کے طلاق نہیں دے سکتے وداؤٹ ریزن. حرام, حرام ہے. تو وہ بیچاری مجبور لڑکی, مجبور. یہ ایسے 1000 واقعات میں بتا سکتا آج کے زمانے میں, آج کے پیریڈ میں. آئی ایم ریئلی ٹائرڈ. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے, پوری دنیا سے فونز آتے, ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی ایشو ہے. تو ایسی ساس, ایسی مدر ان لا جو اپنی غریب ڈاٹر ان لا کو ہرٹ کرے, میں یہ تو مثال ہے, تو عذاب تو آنا ہی ہے. پوری زندگی بہو کے ساتھ سلوک اچھا نہیں. ڈرو,
تمہاری بھی بیٹیاں ہیں, تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو تم کیسے فیل کرو گے وہ غریب ہے اس لیے؟ تو پلیز یہاں شکر ادا کرو, برمنگھم میں یہ ایشو نہیں, یہاں کی ساسیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. نہیں ہے, میں تو 5-6 دن سے ہوں. نہیں, یہاں کی ساسوں کو میرا سلام, یہاں کی مدر ان لاز کو میرا سلام. لیکن دیکھیے, میں انکمپلیٹ واقعہ چھوڑ کے جاؤں گا. 9 منٹ رہ گئے, مصائب بھی آ گئے. کل بھی یہ کنٹینیو کرنا ہے کہ آگ کا عذاب آتا کیوں ہے, گناہ کیا ہے, وہ کون سے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آئے گا. ہمارے اوپر بھی آ سکتا. اگر میرا سلوک میرے رشتہ داروں کے ساتھ, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ, غریب مومنین کے ساتھ خراب ہے تو سب کے اوپر آئے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت کے اوپر آئے, ہمارے اوپر بھی آ سکتا. اور کتنے واقعات ہیں ہمارے کہ وہ لٹایا اور پرابلم میں آ گیا. برزخ کی لائف کا آغاز فرسٹ نائٹ سے ہو رہا, اور اگر فرسٹ نائٹ میں اگر میں یہ عذاب یہ کرتا رہا تو یہ پورا ریکارڈ, یہ جو 2 فرشتے ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے, اور اگر تمہارے گڈ ڈیڈز کو بھی لکھ رہے, بیڈ ڈیڈز کو بھی لکھ رہے, اور اللہ تو دیکھ رہا کہ اگر میں یہ کرتا رہا ہوں تو یہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے. بس بات کو انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا. میرا ٹائم زیادہ بھی ہو گیا ایسا لگ رہا مجھے معلوم نہیں. 8 منٹ بتا رہا مجھے, میں بڑا انجوائے کر رہا یہ گھڑی سے. اب یہاں سے میں جا رہا کانگو, لیکن کانگو والوں کو نہیں بولوں گا کہ لگا دو, سمجھے؟ آئی ایم ریئلی انجوائنگ. برمنگھم جماعت میں آ کے میں بڑا خوش ہوں کہ نئے نئے چیزیں مل رہے مجھے یہاں. چل بات پڑھ لیں محمد دوستو, آہستہ پڑھو گے تو میں سمجھوں گا آپ ڈرے ہوئے. زور سے پڑھو سلوات. بس مولا آباد رکھے, آپ سب کو خوش رکھے. یہ دن گھروں میں بیٹھنے کے نہیں ہے. اب کل یہ نہیں بولنا کہ منڈے آفس ہے, یہ سوچو کل شب شہادت ہے غریب امام کی, جس نے ابھی سید علی مرتضی کے واقعے میں آپ کو ملا. شہادت میں کل گھر میں نہیں بیٹھنا. 9 سے 10 مجلس ہوگی, آئے تک 11 بجیں گے, ٹمارو وی ہیو آفس. 9 40 کا عشرہ ہے, گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے. کم از کم ایک مجلس تو فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھو. اور کل غریب امام کی شب شہادت ہے, مذاق نہیں ہے. کل ہر آدمی آئے تو بلیک ڈریس میں آئے, وائٹ اور بلو اور گرین اس میں نہیں آنا. کل غم ہے, مارننگ ڈے. اور بچوں کو لے کے آؤ. کیوں لے کے آؤ بچوں کو؟ بچوں کو بتاؤ کہ تمہارے 8 امام غریب اور غربا کی شہادت کی رات ہے. کل بہت بڑی مصیبت کی رات ہے. بس دوستو, عشرہ 40 کے اس حصے میں آ گئے ہم. 16 سفر کی شب ہے, 16 کی یہ شب ہے. کتنی جلدی دن گزر گئے, 6 دن گزر گئے, 40 بھی آ گیا. اب تھرسڈے رخصت ہو جائیں گے. وہ لٹا ہوا قافلہ, وہ غریبوں کا قافلہ, مسلسل یہی دعا ہو رہی کہ جب یہ قافلہ چلا مختلف شہروں سے گزرتا ہوا, جب شام پہنچا, ابھی آپ نے سنا وہ مشہور نہا کہ اماں فضا پتھر کیوں آ رہے. کتنا عجیب مصرع, آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. بی بی زینب کی تڑپ کہ اماں فضا کیا شام آ گیا, یہ پتھر کیوں آ رہے, یہ پتھر. دوستو شاعر نے کہا ہم نے سن لیا, ہمارا ریاکشن کیا تھا؟ کس کے اوپر آ رہے تھے؟ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے اوپر. آپ سوچو, مظلوم بی بی زینب جیسی ہستی, چوتھے امام, ان کے اوپر پتھر آ رہے تھے. اور میری بیویاں کیا مجبور, ہاتھ بندھے ہوئے. ارے دوستوں میں کیسے پڑھوں. روایت کا جملہ ہے, زیارت نائیہ میرے زمانے کے امام کی ریکمنڈڈ زیارت.
میری طرف دیکھو, لک ایٹ می فار 1 منٹ. زیارت نائیہ زمانے کے امام کی سب سے ریکمنڈڈ زیارت ہے یہ ہائر اوکلٹیشن میں. اس میں زیارت نائیہ میں میرا امام زمانہ اپنی دادی زینب کو, گرینڈ مدر کو سلام کرتے. کیا کہہ کے سلام کرتے؟ میری طرف دیکھو, یہ کہہ کے سلام کرتے کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو, جہلم کا شر. میری بیوی کے ہاتھ ایسا بندھے ہوئے اور ہر طرف سے پتھر آ رہے, کیسا اپنے آپ کو بچائے. میرا امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے معصوم بی بی سکینہ, میرا چوتھا امام, تڑپ تڑپ کے رو رہا. اسی لیے امام پوری زندگی کہتا رہا الشام الشام. عزیزو, جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید سے زندان میں گیا, زندان میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا بڑے آرام کے ساتھ, ایسا زندان تھا. ابھی آپ نے نوحے میں بھی سنا کہ بی بی سکینہ تڑپ کے کہہ رہی کہ بابا اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جناب سکینہ دروازے پہ, زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی, تو سامنے سے اس بازار سے ایک مومن اپنی چھوٹی بچی جو بی بی سکینہ کی ایج کی تھی وہ اس کو لے کے جا رہا تھا. جاتے جاتے جیسی اس بچی نے سکینہ کو دیکھا, بچوں کی فطرت اپنی ایج کے بچوں کو دیکھا تو رک کے ٹھہر جاتے. وہ بچی ٹھہر گئی, غور سے سکینہ کو دیکھنے لگی. آگے بڑھ کر اپنے باپ سے کہا بابا میں گھر جا کے واپس آؤں گی. پھر پوچھا بیٹا کیوں آؤ گے؟ تو کہا بابا آپ نے دیکھا یہ زندان میں جو بچی کھڑی ہوئی تھی اس کا کرتا پورا پھٹا ہوا تھا. حسین کی بیٹی علی کی پوتی ہے. بابا اس کا کرتا پھٹا ہوا, میں جا کے اپنے گھر سے اپنا کرتا لا کے دوں گی. تو اس وقت اس کے باپ نے منہ بیچ لیا کہ بیٹا ارے یہ اہل بیت ہے, ان پہ صدقہ حرام ہے. کیا وقت آ گیا تھا حسین کے بچوں پر. رات گزر رہی, زندان میں زندگی گزر رہی. زندان کا جو کیئر ٹیکر تھا, زندان بان, وہ چوتھے امام کے پاس آیا دن میں. آگے کہنے لگے مولا میں بہت اچھا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, میں نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی مولا, لیکن آپ اپنے بیویوں سے کہیں کہ زندان کے اندر بیٹھ کے رو, باہر آ کے مت رو. یزید کو پتا چلے گا یزید مجھے بھی مارے گا, میری اولاد کو بھی مارے گا ظالم. تو امام حیرت میں پڑ گئے. امام نے کہا ہماری کوئی بیوی باہر آ کے نہیں روتی. تو اس وقت اس نے کہا نہیں مولا وہ آ کے روتی ہے. تو امام نے کہا تو یہ کیسے کہہ رہا کہ ہمارے پاس سے آ رہی؟ تو کہا جیسے آپ گریا کرتے ہیں آپ کی بیویاں وہ بھی ایسی بیٹھ کے کہتی ہے ہائے میرے حسین, ہائے حسین تم کہاں چلے گئے. تو اس وقت امام نے کہا جب رات میں وہ بیوی آئے تو ہم کو آ کے اطلاع دینا. عزیزو وہ آدھی رات کے بعد دوڑتا ہوا آیا, آگے کہا مولا وہ بی بی وہاں بیٹھ کے دروازے پہ رو رہی, بی بی زینب کے ساتھ میرا چوتھا امام چلے. عزیزو وہی جملے کہ ہائے میرے حسین کتنے ظلم سے شہید ہو گیا. بی بی پہنچی, دیکھا ایک بی بی ہے پردے میں ملبوس, ہائے حسین کہہ کے رو رہی. قریب جا کے کہا بی بی تم کون ہو جو اس طرح میرے بھائی کو یاد کر رہی؟ بس دوستو وہ بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا, زینب نے اپنی ماں کو دیکھا, بی بی فاطمہ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. وہ لمحہ آیا کہ آج رات بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا مولا حسین کو, اور وہ رات سے پہلے بس ایک واقعہ مجلس تمام. جو کیئر ٹیکر تھا زندان کا وہ کسی کام سے شہر میں گیا, سٹی میں گیا, تو اس نے دیکھا کہ ایک مومنہ ہے جو ایوری تھرسڈے غریبوں میں اور یتیموں میں کھانا بانٹتی ہے. اس کے قریب جا کے کہنے لگا کہ بی بی تم ہر تھرسڈے کھانا دیتی ہو یتیموں کو؟ اس نے کہا ہاں میں دیتی ہوں. تو کہا قید میں کچھ قیدی آئے, سنتا ہوں حاکم کے گناہگار, لیکن ان کے چہروں سے بڑا نور ساتے ہیں. ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے, کبھی چچا کو پکارتی ہے.
کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو بھی بس نہیں ہوتا، بڑے بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر یہ تھرسڈے تم کھانا لے کر آؤ تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ اس بی بی نے کہا میں تو چاہتی ہوں کہ کھانا یتیم اور غریب تک پہنچے۔ بس دوستو تھرسڈے آئی، میں نے مجلس ختم کر دی۔ تھرسڈے آیا، اس نے سر پہ خان رکھا، رکھ کے زندان کے دروازے پہ پہنچی۔ زندان بان نے دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ کھانا لے کے انٹر ہوئی، بی بی زینب کی نگاہ پڑی۔ بی بی نے پکار کے کہا کہ اے بی بی، ہم پہ صدقہ حرام ہے، یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس بی بی نے، کھانا لانے والی نے کہا کہ بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے، میں ہر جمعرات کو حسین کی سلامتی کی نظر کرتی۔ زینب نے کہا مت کرو، اس نے کہا کیوں نہ کرے؟ کہا میرا بھیا ذبح ہو گیا، میں زینب ہوں، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے۔ کہا گھر لٹ گیا، بچے ذبح کر دیے گا۔